تاجر لوگ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ اندھا دھند خرچ کرتے ہیں، جن کے پاس تھوڑا ہے وہ بھی احتیاط سے خرچ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو غیر ضروری جگہ پہ لگ جائے اور ضرورت کے وقت پھر مانگنا پڑے۔ تو میرے بھائیو، مال کے لحاظ سے تو کوئی فقیر ہے، کوئی درمیانے درجے کا ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی بادشاہ ہے، لیکن ایک چیز میں ہم سب فقیر ہیں، اور اس فقر میں یہ ساری امت اور انسانیت مبتلا ہے۔ وہ فقر یہ ہے کہ میرے اور آپ کے پاس اس دنیا سے نفع اٹھانے کے لیے چند صبحیں، چند شامیں، اور پھر مٹی کی چادر ہے، اور مٹی کا بستر ہے، اور مٹی کی چھت ہے، اور وحشت کا گھر ہے، اور اندھیروں کا گھر ہے، اور کیڑوں کا گھر ہے، اور بھول جانے کی جگہ ہے، اور مٹ جانے کی جگہ ہے، پھر ہواؤں کے بگولے ہیں، اور زمین کی کپ کپاہٹ ہے، وہ تھر تھراتی ہے، وہ نیچے کا اوپر پھینکتی ہے، اوپر کا نیچے لے جاتی ہے، اندر کی مٹی میری ہڈیوں کا چورا چورا، لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اب یہ کس کا چورا ہے، کسی خبر، کتنے بڑے بادشاہ تہ خاک ہیں، مٹ گئے، نام ہی مٹ گئے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جو عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، زمین کے زلزلوں نے قبروں کو اکھاڑ دیا، اندر کی مٹی کو باہر نکال دیا، اوپر پاگل ہواؤں نے حملہ کیا اور میرے چورے چورے کو ذرات کی شکل میں ہواؤں میں بکھیر دیا، اور مجھے اس حالت میں لوٹا دیا جس حالت میں میرا رب مجھے کہہ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ تمہیں یاد ہے جناب کلب والو، ایک وقت تم پہ ایسا تھا تمہاری ہستی کا کہیں وجود نہ تھا، تمہاری کوئی پہچان نہ تھی، زمین و آسمان میں تمہارا کوئی حصہ نہ تھا، تذکرہ نہ تھا، تو میں نے چاہا تمہیں بنا دوں، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، تو میں نے دو پانیوں کو ملایا، پھر ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیرے رب کی تدبیر چلی، لم ازل ادبر فیک تدبیرا، اللہ کی تدبیر چلی، حتی انفذت ارادتی فیک، اور اللہ نے ارادے کو نافذ کیا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں تیری تصویر بنائی، آنکھوں کو ایسا رنگ دیا کہ 5 ارب انسانوں میں کوئی اور اس رنگ والا نہ ہو، تیری انگلیوں کے پورے ایسے بنائے کہ 5 ارب انسانوں میں کسی اور کا یہ ڈیزائن نہ ہو، آواز اور اس کا لہجہ، چال اور اس کا انداز ایسا بنایا کہ ساری دنیا میں کوئی تیری چال سے نہ ملے، آواز سے نہ ملے، شکل نہ ملے، نتنے نہ ملے، انگوٹھا نہ ملے، انگلی نہ ملے، ناخن نہ ملے، پوروا نہ ملے، پوروے کا پرنٹ نہ ملے، آنکھوں کا رنگ نہ ملے، اور جسم کی ساخت نہ ملے، 3 اندھیروں میں بنایا۔ اور جب وہ مجھے بنا رہا تھا تو صرف مجھے ہی بنا رہا تھا، میرے ساتھ تو کروڑوں قسم کی اور مخلوق بھی بن رہی تھی، انڈے میں مچھر بھی بن رہا تھا، اور ویل مچھلی کے پیٹ میں ہاتھی کے برابر بچہ بھی بن رہا، ویل مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاتھی کے برابر ہوتا ہے، وہ بھی بن رہا تھا، میں بھی بن رہا تھا، اور عقاب کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، مرغی کے انڈے بھی ٹوٹنے کو تیار تھے، ایک چھوٹی سی مچھلی کم از کم 3000 انڈے دیتی ہے، ان انڈوں سے بھی بچے نکلنے کو تیار تھے، چوپایوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، پرندوں کی مادہ کے اندر بھی کچھ بن رہا تھا، درختوں کے نر مادہ میں بھی بہت کچھ بن رہا تھا، کیڑوں کی مادہ میں بھی کچھ بن رہا تھا، ایک شہد کی مکھی 30,000 انڈے دیتی ہے، ہر انڈے میں ایک نئی شکل پیدا ہو رہی ہے، اور یہ چیونٹی زمین کے اندر 30,000 انڈے دے رہی ہے، اس میں بھی کچھ بن رہا ہے اور اس میں بھی کچھ مٹ رہا ہے، یہ ساری کائنات اور کالے پانی کے اندر مچھلی کے انڈے سے جو کچھ بننے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، مگر مچھ کے انڈے سے کیا نکلنے والا ہے اس پر بھی اس کی نظر ہے، کوئل کیا دینے والی کوے سے کیا نکلے گا، مور کے انڈے میں ڈیزائن دینے ہیں، مور کو حسن و جمال سے مزین کرنا ہے، مگر مچھ کو بدصورت بنانا ہے، کوئل کو نغمہ دینا ہے، بلبل کو گیت سمجھانا ہے، کوے کی کرخت آواز بنانی ہے، گدھے کی بھدی آواز بنانی ہے،
उकाब को बुलंदियां सिखानी है, मच्छर को पस्ती सिखानी है, गाय के थनों में दूध उतारना है, सांप के मुंह में जहर बनाना है, गुलाब को सुर्ख जोड़ा पहनाना है, चंबेली को सफेद जोड़ा पहनाना है, फलों में रस भरना है, किसी में खटास किसी में मिठास। मेरे बनाते हुए कोई एक मेरा ही काम तो ना था कि मैं बन रहा हूं, मेरे साथ खरब हा खरब किस्म की मखलूक। ये तो मैंने मोटी मोटी मखलूक बनाई, जरासीम में चले जाओ, एटम में चले जाओ, वायरस में चले जाओ और उससे आगे चले जाओ, क्या कुछ मेरा रब बनाता है। और इस सब के बनाते हुए न वो गाफिल हुआ न वो जाहिल हुआ कि काम ज्यादा बढ़ गया है तो क्वालिटी कमजोर पड़ गई, काम ज्यादा बढ़ गया तो डिजाइन खराब होने लगे, मखलूक ज्यादा बढ़ गई, घट गई, कम हो गई। मेरे अल्लाह की तख्लीक उसी आन के साथ, उसी शान के साथ, उसी अंदाज के साथ कि ला यदिल्लु रब्बी वला यंसा, ना भूले ना भटके, मा कान रब्बुका नसिया, कभी ना भूले कभी ना भूले। ला युशग़िलुहु अज़ीम सुल्तानिही मिन सग़ीर सुल्तानिही, बड़ी चीजों को संभालते बनाते मिटाते छोटी चीजों से गाफिल नहीं होता है। चींटी पर भी नजर, जिब्राइल पर भी नजर, मच्छर पर भी नजर, इसराफील पर भी नजर, गंदी मक्खी पर भी नजर, मेकाइल पर भी नजर, और परवाने पर भी नजर, और मलकुल मौत इज़राइल पर भी नजर। जन्नत भी सामने, जहन्नम भी सामने, जमीन का अंदर भी सामने, ऊपर भी सामने। बला वहुवल खल्लाकुल अलीम, जबरदस्त बनाने वाला अल्लाह, अपने इल्म में कामिल, तख्लीक में कामिल। वो अल्लाह मुझे बनाता है, माँ के पेट के अंधेरों में बनाता है, फिर कायनात को मेरी खिदमत के लिए लगाता है। फिर जब मैं आंख खोलता हूँ तो दो जाने मेरे ऊपर कुर्बान होने के लिए दिन रात तैयार होती हैं। माँ थकती है बाप की गोद, बाप थका माँ की गोद, उसकी छातियां नहरें बन जाती हैं। 10 दफा उठूं, ये वही लड़की है जो माँ को पानी पिलाने पर भी आमादा ना होती थी, जो भाई को कहती थी खुद पी ले, तेरे अपने हाथ तेरे साथ हैं। ये वही लड़की है जब ये माँ बनी है तो बच्चे ने 1 दफा उठाया ये उठी, 2 दफा उठाया ये उठी, 10 दफा उसने कुछ कहा ये उठी, और खुशी खुशी, किसी से गिला नहीं, शकवा नहीं, कहने वाला कह दे बच्चा हमें दे दिया कर, तू रात आराम से सोया कर, सुबह हमसे ले लिया कर। हाय मर जाऊं, ये नहीं हो सकता, मैं रात का जागना तो सह लूंगी, बच्चे की जुदाई नहीं सह सकती। ये अल्लाह का निजाम है। अगर अल्लाह दिल से मोहब्बत खींच ले तो कोई किसी के लिए ना जागे। किसी का बच्चा रोए तो सर में दर्द होता है, अपना बच्चा रोए तो सीने में दर्द होता है। ये तफरीक कहां से पैदा होती है? ये अल्लाह का निजाम चला कि 2 जानों को उसने बेकरार किया। बाप चक्की कोलू के बैल की तरह पिसता रहा, उसकी जवानी घुलती रही, उसकी हड्डियों का रस निकल निकल कर इस मासूम की हड्डियों में उतरता गया। जमीन बिछ गई, सूरज की किरणों ने इसकी फसल को पकाया, चांद ने मिठास को दिया, पानी ने इसको गुस्ल दिया, और इसके फलों को उसने तर किया, मीठा किया, रोशन किया, खूबसूरत किया। कायनात का चप्पा चप्पा इसकी खिदमत के लिए इस्तेमाल हुआ। 15 साल अल्लाह ने कुछ नहीं कहा, चलो मौज कर लो। जब 15 बरस का हुआ, कहा अब मेरी मान, मैं तेरा खालिक हूं। तो कहता अल्लाह है कौन? अल्लाह किधर है? अल्लाह कौन है? हाँ, कोई होता ना दुनिया का हुक्मरान, कब का हमें साफ कर चुका होता। ये तो अल्लाह है, अल्लाह है। जमीन कहती अल्लाह तू इजाजत दे तो मैं फट जाऊं, जब गाने बजाने की महफिलें होती हैं तो जमीन अल्लाह से इजाजत मांगता, अल्लाह तू इजाजत दे तो मैं फट जाऊं, ले जाऊं इनको अंदर। और समंदर का पानी बिफरता है, या अल्लाह तू इजाजत देता है मैं चढ़ जाऊं। और आसमान के फरिश्ते पूछते हैं या अल्लाह इजाजत हो तो हम उतर जाएं, उड़ा दें। तो जिसकी नाफरमानी हुई है, जो देख रहा है माओ के गरेबान चाक औलाद बाप को धक्के दे रही है, ज़लील कर रही है, ताजर का तराजू गलत हो चुका है, हाकिम के दिल से दिल निकलकर पत्थर फिट हो चुका है, काजी का कलम बिक चुका है, वकील की काबिलियत मुजरिम की जान छुड़ाने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ताजर की दयानत किस्सा पारीना बन चुकी है, और मोहब्बतें नफरतों में बदल चुकी हैं।
اذان پر 95% نماز کو نہیں جاتے، روزہ ٹھنڈا ہو کر بھی 80% روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو ناراض تو میرا اللہ ہوتا۔ وہ کہتا پکڑو، جس کا میں نافرمان ہوں وہ کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو چلو میرے بندے کو کچھ نہ کہو، میں اسے تم سے بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کان عبدکم فشانکم بہ، تمہارا بندہ ہے پکڑو، پھنسا دو، غرق کر، گردنیں اڑا دو۔ وَإِن كَانَ عَبْدِي، اگر میرا بندہ ہے، فَمِنِّي وَإِلَيَّ عَبْدِي، تو میرے اور میرے بندے کے درمیان تم دخل مت دو، میں اس کی توبہ کا انتظار کر رہا۔ یہ شہنشاہ اعظم ہے، کب تک کرو گے انتظار؟ تو اللہ کہتا ہے ما لم یغرغر، جب تک اس کے گلے کا گھنگرو نہیں بولتا اور اس کی زندگی کا تار نہیں ٹوٹتا، میں اس کی توبہ کا انتظار کرتا رہوں گا۔ ان اتانی لیلن قبلتہ، کسی رات تو توبہ کرے گا، جب کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ ان اتانی نہارن قبلتہ، جس دن یہ توبہ کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا۔ من اعظم منی جودن و کرما، کوئی نہیں میرے سے زیادہ سخی اور میرے سے زیادہ کریم اور میرے سے زیادہ مہربان۔ ہم تو اللہ کے محبوب کی امت ہیں۔ یہ بنو اسرائیل اور بنو اسرائیل کا قارون اپنے جرم میں منفرد، ایسا مجرم، اپنی ذات میں منفرد مجرم۔ قرآن نے 2 رکوع اس کی کہانی پر لگائے ہیں، 2 رکوع۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، ہاں جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا زمین تیرے تابع ہے، کہو پھر آپ مانے، تو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کے بارے میں فرمایا زمین سے پکڑو، اس کے جو پاؤں اندر گئے وہ مارا گیا۔ کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور پکڑو، تو وہ گھٹنوں تک اندر چلا گیا۔ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، تو وہ کولوں تک اندر چلا گیا، کمر تک۔ کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو، کہا پکڑو، تو وہ گردن تک اندر چلا گیا۔ کہا موسیٰ معافی دے دو، پکڑو، سارا اندر۔ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، ہم نے اسے زمین میں دھنسایا خزانوں سمیت۔ جب وہ چلا گیا تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط تیرا دل ہے، اس کی کسی فریاد پر نہ پسیجا۔ وعزتی، وعزت کس کی سنا رہا ہوں؟ قارون کی۔ وعزتی لو استغاث بی لاغثتہ، مجھے میری عزت کی قسم ایک دفعہ مجھ سے معافی مانگتا میں اسے نکال کے باہر کھڑا کر دیتا، تجھے بعد میں خود ہی منا لیتا اور اسے میں معاف کر دیتا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، میرے بندے تو اتنے جرم کر کہ چناب کلب کی زمین سے لے کر فیصل آباد کی زمین سے لے کر اور لاہور پنجاب کی زمین سے لے کر اور ایران توران کی زمین سے لے کر آسمان کی چھت تک لگا، اتنے کون کرے گا بھائی؟ میں یہ کہتا ہوں سارے فرشتے بھی انسان بن جائیں اور سارے انسان تو پہلے انسان ہیں اور جنات بھی شریک ہو جائیں، انسان جنات فرشتے مل کر گناہ شروع کر دیں، اور جس دن دنیا میں انسان آیا تھا اس دن سے بھی پیچھے چلے جاؤ، 15 ارب سال پیچھے چلے جاؤ، جب کائنات بنی تھی۔ انسان کو بنے زیادہ سال نہیں ہوئے، کائنات کو بنے کوئی 15-20 ارب سال ہو چکے ہیں، اس سے بھی چاہے پیچھے چلے جاؤ، کوئی 15 کھرب سال پیچھے چلے جاؤ، اور اس دن سے گناہ کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ اور کرتے جاؤ، اور قیامت کا ڈنکا بجے اور ساری انسانیت گناہوں میں مبتلا ہو، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم پھر بھی یہ گناہ اتنے نہیں ہو سکتے کہ آسمان کی چھت تک چلے جائیں، سورج تک نہیں جائیں گے۔ چلو سورج تک پہنچا دو، سورج تو یہ کھڑا ہے 9 کروڑ میل کے فاصلے پر۔ لمبی چوڑی کائنات ہے، چھوٹی موٹی نہیں ہے۔ صرف ان سیاروں کو گنا جائے، صرف گنا جائے، صرف گنا جائے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12، صرف گننے کے لیے 300 کھرب سال کی ضرورت ہے۔ یہ ناسا والوں کی باتیں مانو نہ مانو کوئی فرق نہیں پڑتا، 300 کھرب سال چاہیے صرف گننے کے لیے۔ ہاں کوئی چھوٹا موٹا جہان نہیں ہے،
لاؤ حوصلے، کرو گناہ، للکارو اس کو، اور پھر اللہ کہتا ہے لے آؤ آسمان کی چھت تک، لے آؤ، اکیلا ہی ایک عورت ایک مرد، کرتے جاؤ، جب آسمان کی چھت کو پہنچ جائیں اور تمہیں کہیں جگہ نہ ملے اب گناہوں کو رکھنے کی، پھر مجھے کہنا یا اللہ معافی دے دے، تو میں تیرے ایک بول پر تیرے سارے ہی معاف کر دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، تمہارے گناہوں سے میری شہنشاہی پہ فرق نہیں آتا اور معاف کر دینے سے میرے خزانے کم نہیں پڑ جاتے۔ میرے بھائیو، اس اللہ نے اس زندگی کو شروع کیا ہے، یہی اللہ اس زندگی کو مٹاتا ہے۔ یہ امانت ہے، آپ کے پاس رزق ہے، امانت ہے، عزت ہے، امانت ہے، دولت ہے، امانت ہے، عہدہ ہے، امانت ہے، علم ہے، امانت ہے، جو بھی ہے بطور استحقاق نہیں ہے، امانت ہے، امانت۔ پوچھنے والا ہے اللہ، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، جوانی کہاں لگائی تھی، سانسوں کا امتحان دو، پل پل کا امتحان دو، سنبھل کے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں سے شرماتے ہوئے لوگ چار دیواری میں چھپ کے گناہ کرتے ہیں، اللہ سے اور اللہ کے رسول کا جب سامنا ہوگا اور میرا اللہ میری کتاب کھولے گا، اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ، یہ تیری اپنی کاپی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، نادانی کے ساتھ وقت گزارنے کا زمانہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے۔ 60-70 سال کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ 70 سال سے اوپر چلا جائے، اولاد خود ماں باپ کی موت کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں، ذرا سا بیمار ہو جائے دعائیں کروانے لگ جاتے ہیں، دعا کرو اماں جی واسطے ہن سوکھا ہی کر دے وے اللہ، مطلب ہے کہ ہن لگی ہی جاوے، ساڈے ہی سر چڑھ گئی ہے۔ جن کو جنا ہوتا ہے نا وہی موت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو وقت ہی تھوڑا سا ہے۔ آپ نے جناب کلب جیسی کھیل تفریح کی جگہ بنا لی، لیکن موت تو یہاں والوں کے لیے بھی اسی طرح تیز رفتاری سے آ رہی ہے جیسے وہ شام کو روکھی کھا کے سونے والے کے لیے تیز رفتاری سے آ رہی ہے۔ ہاں، جن کے بچے ان پلاٹ میں کھیلتے ہیں ان پر بھی عقاب کی طرح موت کا حملہ ہے، اور جن کے بچے رات کو سوکھی روٹی کھا کر، پانی پی کر، اپنے آنسوؤں سے خود ہی فریادیں کر کر خود ہی سو جاتے ہیں، ان پر بھی موت تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس امت کا مسئلہ وقت کی قلت ہے، پیسے کی کمی نہیں، وقت کی کمی ہے، ٹائم تھوڑا ہے، تھوڑے وقت میں فیصلے بہت بڑے کرنے ہیں، اور میں جلد باز ہوں، اور میں جاہل ہوں، اور میں ظالم ہوں، اور میں ناشکرا ہوں، اور میں متکبر ہوں۔ فرح فخور، یہ بھی قرآن مجھے کہتا ہے، فرح فخور، مجھے پتا ہے تجھے تھوڑا سا دے دوں نا، تھوڑا سا دنیا کا دروازہ کھول دوں، تو اپنی اوقات ہی بھول جاتا ہے، اور تیری چال بدل جاتی ہے، تیری گفتگو بدل جاتی ہے، ذرا جھٹکا دے دوں فیئوسن قنوط، نا امید ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، اپنی زندگی کے فیصلے خود نہ کریں، اپنی زندگی کی ترجیحات خود قائم نہ کریں، ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے پوچھیں کہ وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ میں نے کب کہا تھا میں دنیا میں پیدا ہو جاؤں، اب میں کب چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن دائیں بائیں موت، دائیں بائیں نوحے، دائیں بائیں جنازے، دائیں بائیں قبریں، اور دائیں بائیں وہ پھوڑیاں بچھی ہوئی مجھے بتا رہی ہیں کہ تیرے اوپر بھی وار ہو جائے گا، تو بھی نہیں بچ سکتا۔ ایک ہستی تھی جن سے پوچھا گیا، باقی کون پوچھتا ہے کچھ، صرف ہمارے نبی سے پوچھا گیا لیکن چھوڑا ان کو بھی نہیں گیا۔ 12 ربیع الاول کی دوپہر، جون کا گرم مہینہ، 23 جون 12 ربیع الاول 11 ہجری 632 عیسوی، اور چپکے سے جبریل اندر آیا اور ادب سے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ، وہ باہر موت کا فرشتہ آ چکا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ آپ نے کہا آنے دو۔ وہ آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا۔
پہلا موقع ہے اللہ نے فرمایا کہ اجازت لے لینا، آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا، بس ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، نہ پہلے نہ بعد، نہ پہلے نہ بعد۔ آپ نے فرمایا میں کہوں میری جان نکالو تو نکال لو گے؟ کہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو دیکھا، تیری کیا رائے ہے؟ آنکھوں سے سوال کیا، تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے گا یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، باقی آپ کا فیصلہ فیصلہ ہے، جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ تو آپ نے کہا جاؤ اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، مجھے ٹھہرنا ہے یا جانا ہے۔ موت کا فرشتہ کھڑا رہا، اللہ کے بعد عظمتوں کی بلندیوں کی انتہا پر پہنچے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کر کے اللہ سے پوچھ لو یا اللہ تو اس فیصلہ باد کی زندگی میں مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ براہ راست کسی کو نہیں بتاتا، اللہ اور بندوں کے درمیان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہیں جو واسطہ ہیں، جو راستہ ہیں۔ ہم اللہ کو دیکھتے بھی نہیں، سنتے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بیچ میں واسطہ بنایا۔ ہر نبی ہر دور میں انسانوں کے لیے واسطہ ہوتا تھا، ہر نبی ہر دور میں لوگوں کو زندگی کے مقصد سے آشنا کرنے والا ہوتا تھا۔ جب ہمارے نبی آئے تو بس مہر لگ گئی ختم نبوت کی۔ جب آپ اللہ کے دربار میں معراج میں پیش ہوئے تو آپ نے عرض کیا اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل بنائے گئے، سلیمان علیہ السلام کو ہوا تابع کر کے دی گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مردے زندہ کر کے دیے گئے، یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے تجھے سب سے اعلیٰ چیز عطا فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، ذرا قرآن میں دیکھو، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، من یعص اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، آمنوا باللہ ورسولہ، سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، لا تخونوا اللہ والرسول۔ یہ میں نے چند آیات آپ کو فی الودی بتائی ہیں، سارا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کے نام کو اپنے ساتھ جوڑا، اور قیامت تک کا اعلان ہے کہ جسے دنیا اور آخرت کی عزت اور کامیابی چاہیے اسے محمدی پاسپورٹ بنانا پڑے گا، اس پر عزت کا ویزا لگے گا، اس پر جنت کا ویزا لگے گا، اس پر دنیا کے فتوحات کا ویزا لگے گا۔ اگر محمدی پاسپورٹ کے بغیر آ گئے تو پھر ذلت اور ذلت اور ذلت دنیا کی اور آخرت کی مقدر کر دی جاتی ہے۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لایا ہوں۔ میرے بھائیو اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے واسطے۔ یہ زندگی بڑی محدود ہے، چند صبحیں چند شامیں، پیسے پر نہ بھولو کہ بڑا پیسہ ہے، بڑا پیسہ ہے، کوئی نہیں ہے، بنا لو مجھے ممبر، بڑا پیسہ ہے، یہ مل لگا لو وہ مل لگا لو، تو وقت تھوڑا ہے، وہ زندگی تھوڑی ہے، پھر اس میں بھی تھوڑا سا وقت جوانی کا ہے، چند گھڑیاں، پھر بڑھاپا خوفناک انداز میں آ رہا ہے، پھر غموں کی کالی راتیں ہیں، پھر چھید دینے والے صدمے ہیں، اور دل کی دنیا کو زیر و زبر کر دینے والے مصائب ہیں۔ یہ دکھوں کا گھر ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ اس کی عزت ذلت، اس کا عروج زوال، اس کی بقا فنا، اس کا ہنسنا رونا، اس کی جوانی بڑھاپا، اس کی زندگی موت، اس کا اقتدار قبر، کچھ نہیں ہے۔ سنبھل کے چلو بھائیو، سنبھل کے چلو، وقت تھوڑا ہے، پیسہ آپ کے پاس زیادہ ہے، وہ وقت تھوڑا ہے۔ پہلی امتوں کی طرح نہیں ہے، پتہ ہے قوم عاد 300 سال میں کامل جوان ہوتی تھی، جیسے ہم 30 برس کا نوجوان اس امت میں کامل نوجوان بنتا ہے، 40 برس میں پختہ ہوتا ہے۔ وہ ایسی قوم تھی 300 سال میں ان کی جوانی کمال پر پہنچتی تھی۔ چلو ان کو تھا 100 سال عیاشی کر لو تو 100 سال بعد بدماشی کر لو تو پچھلے 100 سال توبہ کر لو، کوئی ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا، کوئی ادھر تو پتہ بھی نہیں چلتا۔
چلتے چلتے موت دبوچ لیتی ہے، سواریاں موت بن گئی، کھانے موت بن گئے، ہتھیار موت بن گئے، بیماریاں موت بن گئی۔ زندگی پہلے ہی ناپائیدار تھی، آج کی سائنسی رفتار نے اسے اور زیادہ ناپائیدار، پہلے لوگ اس کو بلبلہ کہتے تھے، اب کوئی بلبلے سے بھی اور لفظ لاؤ جو اس کی بے ثباتی پر دلالت کرے۔ لہذا بھائیو، یہ دھوکہ اپنے اوپر سے دور کرو کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے، اللہ کی قسم تھوڑا وقت ہے، تھوڑا وقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی سیکھو، وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں، وہاں نسب نہیں چلتا، سید قریشی کا سکہ نہیں چلتا، شیخ پٹھان راجپوت کا سکہ نہیں چلتا، وہاں صرف محمدی سکہ چلتا ہے، اسی پر عزت اور ذلت کا فیصلہ ہوگا، جنت کا دروازہ بند ہوگا اور سارے جنتی پل صراط پار کر کے آگے پہنچ چکے ہوں گے، دوزخ پیچھے رہ گئی، نصیب والے مرد عورت جنت کے دروازے پر پہنچ گئے، لیکن دروازہ بند ہے، کھلا ہوا نہیں ہے۔ سارے انتظار میں کھڑے ہو جائیں گے کہ دروازہ کھلے گا تو جائیں گے، اتنے میں دو چشمے ابلیں گے، ایک سے حکم ہوگا پانی پیو، پانی پیئیں گے، سینے کا کھوٹ ختم، پیٹ کا پخانہ ختم، آج کے بعد ان کا سینہ کسی کے بغض سے نہیں بھرے گا، کسی کی نفرت اور حسد سے نہیں بھرے گا، اور آج کے بعد یہ سارا سمندر پی جائیں، پیشاب کا ایک قطرہ نہیں آئے گا، اور یہ ساری جنت کے میوے کھا جائیں، ان کو پخانہ نہیں آئے گا۔ پھر دوسرے چشمے سے اللہ وضو کروائے گا تو ان کے چہروں پر میک اپ کی ایک تہ جمے گی، اس میں اللہ کے نور کی تجلی کو شامل کیا جائے گا۔ اب ہر مرد عورت ایسا حسین ہوگا کہ کروڑوں برس کے بعد بھی ان کا میک اپ نہ اترے گا، کیونکہ یہ میک اپ پاؤڈر سے نہیں، کریم سے نہیں، سرخی سے نہیں، یہ میک اپ اللہ کے نور سے ہوا ہے، اور اللہ کا نور ابدی چیز ہے۔ جب میرے آپ کے ایمان والوں کے، جنت والوں کے چہرے پر جب وہ نور کی تجلی پڑے گی تو پھر کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، مسکراتے، چمکتے، دمکتے، خوبصورت، حسین، جتنے بھی لفظ لاؤ وہ جنت کے حسن کو نہیں بیان کر سکتے کہ اب ان کے حسن میں اللہ کا نور شامل ہو چکا ہے۔ اسے کیسے میں بیان کر سکتا ہوں اور کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہے، اب اندر چلو دروازہ بند، اندر چلو دروازہ بند۔ اب سارے آئیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، بابا جان آپ ہمارے پہلے ابا، آپ ساری کائنات کے ابا، برائے مہربانی آپ ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے بیٹو میں نے تمہیں نکلوایا تھا، میں تمہیں نہیں داخل کر سکتا، اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ پھر خلیل اللہ، پھر کلیم اللہ، پھر صفی اللہ، پھر نجی اللہ، اور پھر روح اللہ، سب ہاتھ کھڑے کریں گے، نہ بھائی نہ، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں، تو بتاؤ، بتائیں۔ کہیں گے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ کھلوا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھلوا سکتا۔ تو سارے آپ کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جنت کا دروازہ بند ہے، اندر جانا ہے۔ آپ کہیں گے میں کھلواؤں گا، پھر آپ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اللہ فرمائے گا ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، سر اٹھا مانگ ملے گا، شفاعت اور قبول ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ دروازہ کھول، تیرے بندے اندر جانا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تو افتتاح کر، فیتا کاٹ، فیتا، اب فیتا نہیں کٹیا جاندہ، اب فیتا کاٹ۔ تو کہ میں تیار، تو جنت سے ایک سواری آئے گی اور آ کر آپ کے سامنے جہاز کی طرح لینڈ کرے گی، آپ اس پر سوار ہوں گے، وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کی جو رسی ہے وہ ایسے زمین پر گر جائے گی، جب وہ سواری ایسے کھڑی ہوگی تو رسی ایسے گرے گی۔ تو بڑے آدمیوں کا ڈرائیور بھی بڑا ہوتا ہے، بڑے سردار دا ڈرائیور ہی میں اماندہ نہیں ہوتا، وہ دے نخرے بھی نہیں مکدے۔ تو سب کی نظریں پڑیں گی بھائی اب یہ کون پکڑے گا، یہ رسی کون پکڑے گا۔ عرب و عجم کٹھا ہے، سید بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، صحابہ ابو بکر جیسے بھی ہیں، عمر عثمان علی جیسے بھی ہیں،
اولاد بھی ہے، حسن حسین بھی ہیں، لیکن کیا اعلان ہوگا، کیا کہا جائے گا کہ بلال کو بلایا جائے اور یہ رسی بلال حبشی کو پکڑائی جائے۔ ہاں، بلال نے بہت دکھ دیکھے تھے۔ بلال مکے کی گلیوں میں جیسا گھسیٹا گیا کوئی نہ گھسیٹا گیا، جیسے کوڑے پڑے کسی کو نہ پڑے، جیسے گرم ریت پہ پھینکا گیا کسی کو نہ پھینکا گیا۔ ہر آدمی کہیں نہ کہیں جا کے خم کھا گیا تھا۔ واحد بلال تھا جو یہ کہتا تھا جتنا مارو گے اس زبان سے احد کے سوا کچھ نہ نکلے گا۔ احد، وہ پھر مارتے کہتے احد، وہ پتھر مارے گا احد، وہ ریت پہ گراتے کہتے احد، وہ انگاروں پہ پھینکتے کہتے احد، ان کے کوڑے پڑتے کہتے احد، وہ گلیوں میں گھسیٹتے کہتے احد احد احد۔ اس توحید کے انوکھے اقرار نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کیا قبولیت بخشی ہے؟ آؤ بلال کو یہ رسی پکڑاؤ، یہ چلے گا۔ بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پاک زندگی دے کر گئے ہیں۔ وہ میرے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہیں۔ اللہ کی شناسائی شکل صورت پر نہیں، حسب نسب پر نہیں، عہدے ملک اور مال پر نہیں، اللہ کی شناسائی صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کے ساتھ ہے۔ مرد اپنائیں بلند ہو جائیں، عورتیں اپنائیں بلند ہو جائیں۔ یہ حبشی ہے، غلام ہے، غلام زادہ ہے، اس کو جنت میں نبی کا ڈرائیور بنا کے بھیجا جا رہا ہے۔ آپ نے کہا میں آؤں گا اور دروازے پہ دستک دوں گا اور میرے لیے دروازہ کھلے گا، اندر سے رضوان پوچھے گا کون ہے، میں کہوں گا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہے گا یا رسول اللہ، آپ کے اللہ کا فرمان تھا جب تک میرا حبیب نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، میں آج کھول رہا ہوں، آئندہ میں کسی کے لیے نہ کھولوں گا۔ وہ کھولے گا، آپ جائیں گے اور آپ نے کہا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے پہلے ہوں گے اور مالدار پیچھے پیچھے ہوں گے۔ میں چل رہا ہوں گا، اچانک ایک عورت آئے گی اور مجھ سے بھی آگے چلی جائے گی، تو میں اس سے کہوں گا بیٹی تو کون ہے، تو کون ہے؟ مجھ سے بھی آگے کہے گی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی ہوں، آپ کی امت کی ہوں، میں وہ ہوں جس کا خامن جوانی میں فوت ہو گیا، بچوں کی تربیت کے لیے اپنے جذبات کو اپنے سینے میں دفن کر دیا اور اپنے بچوں کی تربیت میں اپنی جوانی کو گلا دیا اور دوسری شادی نہ کی۔ میں وہ ہوں۔ اللہ کا نبی فرمائے گا مرحبا مرحبا، چل چل چل، یہی مقام ہے تیرا۔ یہ اللہ کے محبوب ہے، واحد ہستی جو ہاتھ سے پکڑیں گے اور جنت تک پہنچائیں گے۔ اس کے علاوہ جس کو بھی ہاتھ پکڑایا اٹھا کے جہنم میں پھینک دیں۔